اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا ہے۔ سورۃ الکہف آیا 56۔ وما نرسل المرسلین، اور رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، مبشرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر۔ رسولوں کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو برے انجام سے خبردار کریں اور اچھے انجام پر خوشخبری دیں۔ رسولوں کی ڈیوٹی میں معجزات پیش کرنا اور انسانوں کو ہلاک کرنا شامل نہیں، یعنی ہم رسولوں کو عبث اور بے فائدہ نہیں بھیجتے، ان کو اس لیے معبود کرتے ہیں کہ لوگ ان کو معبود بنا لیں، اور نہ اس لیے کہ وہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کریں، بلکہ ہم نے انہیں صرف اس لیے معبود کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہر بھلائی کی طرف بلائیں اور ہر برائی سے روکیں، اطاعت کرنے پر ان کو دنیاوی اور اخروی ثواب کی خوشخبری سنائیں، اور نافرمانی کرنے پر دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرائیں۔ پر رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر حجت قائم ہو گئی۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، کافر باطل ہتھ کنڈوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں۔ کافروں کا مقصد کتنا گھٹیا ہے، وہ حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ کافر ہر دور میں حق کو نیچا دکھانے کے لیے باطل کی مدد کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے رسولوں کا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ ان کے پاس جو علم تھا اسی پر وہ اطراحت میں مبتلا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت ہے کہ اس کا باطل ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے حق کے خلاف جھگڑنے والے باطل پسندوں کو مقرر کرنا، حق کے ظہور اور اس کے شواہد اور دلائل کی توضیح باطل اور اس کے فساد کے ظاہر ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ اشیاء اپنی ضد ہی سے واضح ہوتی ہیں۔ زہری نے بیان کیا ہے کہ ابو جہل ابو سفیان ایک رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے نکلے۔ اس وقت آپ نماز ادا کر رہے تھے، لہٰذا آپ سب لوگ باہر بیٹھ کر قرآن سننے لگے اور طلوع سحر تک سنتے رہے۔ یہ واقعہ 3 روز تک متواتر ہوا۔ اس کے بعد ایک دن اخنس بن شریک ابو سفیان کے گھر آئے اور اس سے پوچھا اب تک جو کلام انہوں نے سنا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اس نے جواب دیا تو کچھ سمجھ نہیں سکا کہ اس کلام سے کیا مراد کیا ہے۔ یہ سن کر اخنس نے کہا اسے تو یہ کلام بے مثل لگتا ہے۔ پھر یہ دونوں ابو جہل کے گھر گئے اور ان سے بھی یہی بات دریافت کی، اسے آپ کا کلام کیسا لگا۔ اس نے جواب دیا جو آپ نے سنا اس بارے میں تو بنی عبد مناف اور دوسرے اہل قریش کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر بنی عبد مناف اس لیے اپنی امتیازی حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حجاج کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اگر وہ ان کا سامان اٹھاتے ہیں اور سواریوں پر ان کا بار کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، ہم نہ اس کی بات سنیں گے اور نہ ہی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس بن شریف اور ابو سفیان ابو جہل کے گھر سے چلے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد پہلی بار دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، میرے ساتھ اس وقت ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دیکھ کر فرمایا اے ابو الحکم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہی تو ہو جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، کیا تم چاہتے ہو جو تم کہتے ہو وہ میں مان لوں؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم ہم لوگوں سے کیا کہتے ہو، لیکن جو تم کہتے ہو اسے ماننے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد ابو جہل نے بالا راوی کے پاس آیا،
اس سے کہا بنی کزی اپنی جن جن صفات کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں تو میں جانتا ہوں، لیکن وہ صفات ہم میں بھی ہیں، لیکن اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں خدا کی طرف سے ایک نبی آ گیا، تو میں یہ ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ان کے اس دعوے کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس طرف سے گزرے جہاں ابو جہل اور ابو سفیان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل ابو سفیان سے بولا، اے عبد الشمس کے قبیلے والے، کیا یہی تمہارا نبی ہے؟ ابو جہل سے یہ سن کر ابو سفیان نے پوچھا، تمہیں ہم میں سے کسی کے نبی ہونے پر تعجب کیوں ہے؟ کیا تمہارے خیال میں نبی ان لوگوں میں سے ہو سکتا تھا جو ہم سے کمتر ہیں؟ ابو جہل نے جواب دیا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آیا ہمارے بزرگوں میں سے ایک لڑکا نبی ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب آ کر ابو سفیان سے فرمایا، اے ابو سفیان، تم خدا اور اس کے رسول سے ڈرو یا نہ ڈرو، لیکن تمہاری غیرت و حمیت کو کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الحکم، تمہیں مضحکہ خیزی سے زیادہ رونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر ابو جہل بولا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تم تو اپنی نبوت سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہو۔ بدترین تکذیب وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے۔ باطل کے ذریعے جدال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ باطل کے ذریعے جدال کی کوئی مثال۔ باطل کے ذریعے جدال کی صورت یہ ہے کہ کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے، تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 57۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اس بندے سے بڑھ کر بدبخت اور ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت کی جائے، اس کے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا جائے، برے انجام سے ڈرایا جائے اور آخرت کے ثواب کی ترغیب دلائی جائے، اور ان سے منہ موڑ لے، ان کی طرف کان ہی نہ لگائے اور ان سے نصیحت حاصل نہ کرے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور بھول کیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور ماضی میں جو برے کام کر چکا اس کمائی سے وہ انجان ہی بنا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران نہ سمجھے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، پھر انہیں قرآن کا سمجھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دی جاتی ہے۔ اب انہیں کچھ سمجھا لو وہ سن نہیں سکتے، ہدایت پر لانا چاہتے ہو تو بدکتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا شخص اس سے بڑھ کر گناہ گار ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں پہنچی۔ ایسے شخص کی سزا کے اسباب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور شر کی حالت پر راضی رہنا۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو سنے تو سمجھ نہیں سکتا، قرآن اس کے دل کی گہرائی میں نہیں اترتا۔ رب العزت نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا جو کماتے تھے۔ سورۃ مطففین آیا 14۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیا 7۔ لوگوں کے دلوں پر پردے اور کانوں پر بوجھ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ دلوں کا پردہ آیات کے انکار، نصیحت سے اعراض اور برے انجام کو بھول جانے کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے۔
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، ایسے شخص کو اگر کوئی حق کی دعوت دے تو وہ کبھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ دعوت پر وہی لبیک کہتا ہے جو علم رکھتا ہے۔ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر پہچاننے کے بعد گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے، ان لوگوں کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے تخویف اور ترہیب ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد اسے ترک کر دے، اور یہ کہ اس کے اور حق کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہ رہے جو اس کے حق میں اس سے بڑھ کر ڈرانے والی اور اس غلط روی سے اسے روکنے والی ہو۔ انسان بڑا ظلم کیسے کرتا ہے؟ انسان رب کی آیت کا انکار کرتا ہے، انسان نصیحت سے منہ پھیر جاتا ہے، انسان برے انجام کو بھول جاتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلد عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 58۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ رب العزت نے اپنی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کوئی اس سے توبہ کرتا ہے وہ اسے بخش دیتا ہے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ سورۃ النساء آیا 48۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلد عذاب بھیج دیتا۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، ورنہ دنیا عذاب سے تباہ ہو چکی ہوتی۔ رب العزت نے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ النحل آیا 61۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ فاطر آیا 45۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلد مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ سورۃ الرعد آیا 6۔ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، وہ پردہ پوش ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، اور کبھی کسی کو گمراہی سے نجات دے کر راہ راست پر لے آتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ بل لہم موعدا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے، یعنی گناہوں پر اڑے رہنے والوں کے لیے ہولناک وقت مقرر ہے، ایک ایسا دن جس میں انہیں ان کے اعمال کی جزا ضرور دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ فوراً گناہ پر نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے پھر ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فوراً گرفت نہ کرنا، مہلت دینا اس کے غفور و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔
اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی جاہ پناہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، جو رجوع کر لے انہیں بخش دیتا ہے، اور جو ظلم پر جمے رہے ان پر عذاب نازل کرتا ہے جس سے وہ کسی صورت بچ کر نکل نہیں سکتے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ سورۃ الکہف آیا 59۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں یعنی عاد، سمود اور اصحاب الایکہ۔ اہلکناہم لما ظلموا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار کر کے ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا، یعنی ان کی تباہی کے لیے جو وقت مقرر تھا اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دے دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، اور اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم لوگوں کو بستیوں کو پکڑتا ہے جب وہ ظالم لوگوں کی بستیوں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے۔ دیکھ لو تباہ حال بستیوں کو، ان کے باشندوں نے کفر اور سرکشی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو افسانے ہی افسانے رہ گئے، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے، تم نے بھی رسول کو جھٹلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں۔ سورۃ الکہف آیا 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، اللہ رب العزت نے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر بھلائی اور علم کی کتنی شدید رغبت تھی۔ انہوں نے علمی سفر پر جانے کے لیے اپنے خادم سے فرمایا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے، جو یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجمع البحرین پہنچنے تک کا سفر جاری رکھنے کا عندیہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی کہ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم کی طلب اتنی شدید تھی کہ انہوں نے فرمایا، میں سفر کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کا سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں زمانہ دراز چلتا رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے علم کے شوق اور رغبت کا پتہ چلتا ہے کہ میں طویل مسافت تک چلتا ہی چلا جاؤں گا، اگرچہ مجھے سالوں سال پر چلنا پڑے۔ اس قصے میں عالم اور طالب علم کے لیے تواضع ہے۔ الحمدللہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علم کے سفر کو کبھی نہ روکیں، ہر وقت جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اپنے علم کے سفر کو جاری رکھیں، ہر وقت تک جاری رکھیں، جب ماں کی گود سے لے کر لحد تک جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس قابل بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔